بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور اس کی یہ 5ویں کلاس ہے۔ ٹھیک ہے، یوٹیوب میں اگر دیکھیں گے تو 5واں ایپیسوڈ ہے۔ مکی دور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکے کی زندگی تھی اس کے تعلق سے ہم لوگ شارٹ میں پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ آگے ہم لوگ مدنی دور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ جانے کے بعد کیا کیا ہوا اس کے تعلق سے ابھی ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ 13 سال تک، پورے 13 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جہاں مسلسل دین کا کام کرتے رہے اور ہر طرح کے دکھ سہتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال لگاتار لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور اس دعوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری تکلیفیں سہتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے کو مکی دور کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ اس زمانے کو مدنی دور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مکے کے 13 سال ہیں اسے مکی دور کہتے ہیں، جو مدینے کے 10 سال ہیں اسے مدنی دور کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو کیا کیا ہوا اس کے تعلق سے۔ جب سے مدینہ والوں نے سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اسی وقت سے وہ روزانہ مدینے سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے۔ وہ بہت خوش تھے، بچے خوشی میں گلی گلی پھر رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی آ رہے ہیں، ہمارے نبی آ رہے ہیں، ہمارے نبی آ رہے ہیں، یہ بول لیتے ہوئے بچے گلیوں میں پھرتے تھے۔ بچیاں اپنے گھروں کی چھت پر بیٹھ کر آپ کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھی۔ جو لڑکیاں تھیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلکم میں کچھ ترانے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویلکم کے جو ورڈز ہوتے تھے اس کو لیرکس بنا کر وہ لوگ گاتے تھے۔ جب آپ آئے تو لوگوں نے راستے کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا، آپ کا ویلکم کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اب ایسا یہ راستہ نا، تو اس طرف بھی لوگ کھڑے ہو کر آپ کا ویلکم کریں۔ مہاجرین و انصار کا آپس میں بھائی چارہ۔ ٹھیک ہے، مہاجر کسے بولتے، انصار کسے بولتے، یہ سمجھیں۔ جو مکے سے اپنا گھر بار چھوڑ کر دین کے لیے مدینۃ المنورہ آئے، ان صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہجرت کر کے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جو مدینے میں رہ کر ان آنے والے مہاجرین کی مدد کرے، ان کا تعاون کرے، ان کو انصار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مکے سے جو مسلمان مدینہ پہنچے تھے یہ مہاجر کہلائے۔ مہاجر سب بے سر و سامان تھے، یعنی ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مدینے کے مسلمانوں نے ہر طرح ان کی مدد کی، اس لیے یہ لوگ انصار کہلائے۔ ٹھیک ہے، انہوں جو مکے سے آئے تھے نا مہاجرین، انہوں اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مدینے کے جو صحابہ تھے ان کی ہیلپ کرے، ان کی مدد کرے، ان کو گھر دیے، ان کو کمانے کے واسطے کھیتی باڑی کے لیے اپنے زمیناں دیے، کمانے کے واسطے اپنے بزنس کے پارٹنرز بنائے۔ تو یہ سب کچھ مدد کرنے کے بعد یہ جو مدینے کے صحابہ تھے انہوں انصار بول کے انصار کہلائے۔ ٹھیک ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں مواخات قائم کی۔ مواخات بولے تو بھائی چارہ، مواخات قائم کی۔ ٹھیک ہے، مواخات کہتے ہیں بھائی بھائی بنا، بردرہڈ بولتے نا، انگلش میں بردرہڈ بولتے نا، اسی کو عربی میں مواخات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات قائم کی، یعنی بردرہڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈ کیا، یعنی انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ پھر تو انصار نے ان کو رہنے کے لیے گھر دیا، شادی اور بیاہ کرایا، کاروبار میں شریک کیا، اور ہر بات میں
ان کو اپنے سے زیادہ سمجھنے لگے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انصار کی تعریف فرمائی ہے، اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین جو مکے سے دین کے لیے ہجرت کر کے اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے، ان کی بھرپور مدد کی تھی، اس لیے انہوں نے بھی، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ مدینہ منورہ کے حالات، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ کے کیا حالات تھے وہ دیکھنے کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک منٹ۔ ہمارے نبی نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے مسجد بنائی، اسے مسجد نبوی کہتے ہیں، جو آج ہم لوگ مسجد نبوی دیکھتے ہیں عمرہ اور حج کے موقع پر، وہ سب سے پہلی مسجد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنائی۔ اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و صلح، آپسی محبت اور اتحاد و اتفاق کا درس بھی دیا، یعنی اس کا لیسن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد بنائے، مسجد بنا کو خالی عبادتیں کر لیتے نہیں رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے، یعنی پیس کے لیے، جو گڑبڑاں، جو جھگڑے، جو پنچایتیں تھے، وہ سب ختم کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ جن کے درمیان جھگڑے تھے ان کو اللہ کے نبی نے بٹھا کر ان کو سیٹل کر کے ان کو ملایا، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ امن و صلح، امن بولے تو پیس، شانتی، صلح بولے تو کمپرومائز اور آپس میں ایک دوسرے کو ملانا، آپسی محبت اور اتحاد بولے تو یونٹی، اتفاق بولے تو بھی ووچ، اس کا درس بولے تو لیسن یعنی سبق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کا درس بھی دیا، یعنی اس کا سبق سکھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے قبیلے اوس اور خزرج ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ یہ دو قبیلے تھے، ایک اوس دوسرا خزرج، یہ خوب لڑتے تھے ہمیشہ، روز روز کی لڑائی سے وہ بھی تھک چکے تھے۔ اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی کو اپنا بادشاہ بنا لے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک منافق عبداللہ بن ابی کا نام طے کیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد وہ بادشاہ نہ بن سکا۔ ہمارے نبی نے مدینہ کے حالات دیکھ کر یہودیوں کے ساتھ صلح کر لی، یہودیوں کے ساتھ، یعنی جو مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر لیے، ان سے ایک بھائی ان کے ساتھ کیا ہے کمپرومائز کر لیے کہ لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے، ہم اچھی طرح سے رہیں گے۔ یہودیوں نے ظاہر میں صلح تو کر لی، اوپر تو اوکے ٹھیک ہے ہمیں بھی نہیں لڑتے بول کر صلح کر لی، لیکن اندر اندر جلتے رہے۔ خاص کر عبداللہ بن ابی، انہیں ایک یہودی تھا، اوپر سے مسلمان بن کو رہتا تھا، اس کے واسطے اسے منافق بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ابی بہت جلتا تھا۔ عبداللہ بن ابی کے جلنے کی زیادہ بڑی وجہ کیا بولے تو یہ اوس اور خزرج دو قبیلے جو رہتے تھے مدینے میں، انہوں اسے ایک بادشاہ، اسے ایک لیڈر بنانے کے واسطے ریڈی ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ورک تھا اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اپنا رہنما ماننے لگے، اپنا لیڈر ماننے لگے، تو آٹومیٹک سے اس کی جو کرسی تھی وہ نکل گئی، جس کی وجہ سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جلتا تھا۔ مسلمانوں کے 3 دشمن تھے مدینے میں، مسلمانوں کے پورے 3 دشمن تھے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے دشمن صرف کفار تھے، یعنی جو کافران تھے صرف انہوں تھے۔ مدینہ منورہ میں 3 دشمن ہو گئے، نمبر 1 کفار، نمبر 2 یہود، نمبر 3 منافقین۔ کافران بھی دشمن تھے، یہودیان بھی دشمن تھے، منافقین جو اوپر سے مسلمان اندر سے کافر تھے انہوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن۔ مدینہ کی یہودی بہت مالدار تھے، ملک کا سارا کاروبار انہی کے ہاتھوں میں تھا، عربوں سے مزدوری اور کھیتی باڑی کا کام لیتے تھے، سود پر رقمیں دیا کرتے تھے۔ یہودی پورا جو مالی سسٹم تھا وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، تو اس کے بعد انہوں کیا کرتے تھے، جو عربہ ہیں ان کو یوز کر لے کو، ان سے کھیتی باڑی، ان سے بزنس کرانے کا، اور جو نفع آتا تھا وہ پیسے سے خالی ان کو سود کو دے کو ان کو اپنے نیچے رکھ لیتے تھے۔ اچھا،
सूद पर रकमें बोले तो पैसे, रकम बोलते हैं कैश को, रकमें बोले तो कैश दिया करते थे। और वो मुल्क अरब की भलाई के मुखालिफ थे। उन्हों जो यहूदियन थे, इन्हों को अरब डेवलप होना बोलने का इनका कुछ भी नहीं था, खाली इन्हों कमा लेना, इन्हों उन सबको उनके अंडर में रख ले को इन्हों। जैसे अभी हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान में ये जो ब्राह्मणियत है, ये लोग उन्हीं की नस्ल है, यहूदियों की नस्ल है। इनकी सोच क्या रहती है बोले तो हमेशा हमें ऊपर रहना, हमें लीड करना, सब कुछ हमारे हाथ में रहना, बाकी सब जने हमारे नीचे रहना बोलने की जो सोच है वो यहूदियों की सोच है, जो हम लोग आज ब्राह्मणों में देखते हैं। तो ये यहूदी जो थे मदीने के, उनकी भी यही सोच थी, उनकी भी यही आइडियोलॉजी थी। अच्छा, मुनाफिक वो लोग थे जो जाहिर में कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मुसलमानों के साथ मुखालिफ और बड़े दुश्मन थे। अब्दुल्ला बिन उबई उन मुनाफिकों का सरदार था। मुनाफिक हमारे नबी को बार बार धोखे देते थे, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देते थे, बार बार आप इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग्स करते थे। ये ये किसका, मुनाफिकों का काम था। अच्छा, यहां तक जो है एक ओवरऑल मदीने की हालत क्या थी क्या नहीं वो। अब आगे जंगा जो जो जंगा पेश आए, जो गजबे पेश आए, उसके ताल्लुक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बदर और उहद की लड़ाइयां। मदीने में मुसलमानों को हिजरत के दूसरे साल ही एक बड़ी जंग करनी पड़ गई। हिजरत के दूसरे साल बोले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना जाने जब गए, तो वहां से हिजरी डेट शुरू होता। उसके दूसरे साल, यानी वो साल छोड़ को उसके बाद के साल ही, एक साल ही छुआ सो अल्लाह के नबी मदीना जाको, दूसरे साल एक बहुत बड़ी जंग करनी पड़ी। ये इस्लाम की सबसे पहली जंग थी, उसको गजवा बद्र कहते हैं, जिसमें मुसलमान सिर्फ 313 थे, जबकि कुफार मक्का की तादाद 1000 के करीब थी। 313 1000, और उनके पास हर किस्म के साज और सामान और जंगी हथियार थे, सब कुछ था उनके पास। लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमान जीत गए और काफिर हार गए। इस लड़ाई में अबू जहल और उतबा जैसे बड़े बड़े सरदार मारे गए। बदर के एक साल बाद उहद की लड़ाई पेश आई। ये जो जंग बदर थी ना, ये एक बहुत बड़ी इस्लाम के लिए टर्निंग पॉइंट थी। यहां पर अल्लाह ने मुसलमानों को और सहाबा को साथ दिया, जिसकी वजह से इस्लाम और मजबूत हो गए। बड़े बड़े जो अबू जहल, उतबा, ऐसे बड़े बड़े जो लीडर्स थे काफिरों के, उन्होंने ये जंग में मारे गए। और इधर 313, इनके पास हथियार नहीं है, इनके पास सवारियां नहीं, इधर 1000 सवारियां सब होने के बाद भी इन्हों जब हार गए ना, तो इनका जो मसला था वो पूरा, इनकी पूरी हवा उखड़ गई। इन्हों अब तक समझते थे कि हमें सरदारा है, हमारे पास पावर है, हमारे पास वो है, हमारे पास मैन पावर है, बहुत कुछ समझते थे। लेकिन ये 313 जब इनको हराए और इनके लीडर्स को कत्ल कर डाले, तो अब उनकी इज्जत ही खत्म हो गई। पूरे पूरे अरब में उनका जो डर था वो खत्म हो गया। तो अब इस्लाम तेजी से फैलने लगा। अच्छा अच्छा, मुसलमान जीत गए और काफिर हार गए। इस लड़ाई में अबू जहल और उतबा जैसे बड़े बड़े सरदार मारे गए। बदर के एक साल बाद उहद की लड़ाई पेश आई। ये हुआ 21 एक साल, उसके बाद के साल उहद की लड़ाई पेश आई। अच्छा, उहद की लड़ाई बहुत ही सख्त थी। उस लड़ाई में मुसलमान पहले जीत गए, काफिरों की हार हुई। फर्स्ट में मुसलमान जीते, काफिर हारे। फर्स्ट में उहद की लड़ाई में स्टार्टिंग में खुशी में मुसलमान अपने पहरे से, यानी एक जगह अल्लाह के नबी उनको सिक्योरिटी के लिए खड़ा करे थे कि ये एक जगह है जहां से काफिर फिर को मैदान में घुस को पीछे से मुसलमानों पर हमला कर सकते। उसके वास्ते ये जगह को जबल रमात बोल के, आज भी वो उहद के मैदान में है। जबल रमात बोले तो, रमात कहते हैं तीर फेंकने वाले, जो तीर फेंकते उनको रमात कहते हैं। जबल रमात यानी तीर फेंकने वालों का पहाड़। वहां पर तीर फेंकने वालों को, जो तीर फेंकने के एक्सपर्ट्स थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर खड़ा करे थे। जब काफिर हार गए और हार के भाग रहे थे, इन्हों मुसलमानों वो जगह छोड़ को यहाँ आ गए थे मैदान में, ओ हमें जीत डाले वो।
وہ جو کافر جا رہے تھے اس وقت ان میں خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان، انہوں دیکھے کہ ایک بہت بڑا ہول، ایک جگہ ہے جس سے ہمیں پھر سے حملہ کر، تو وہ جگہ سے گھس کو حملہ کرنے کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ دیکھیں آگے دیکھیں احد کے لڑائی، اچھا احد کی لڑائی بہت ہی سخت تھی، اس لڑائی میں مسلمان پہلے جیت گئے، کافروں کی ہار ہوئی، خوشی میں مسلمان اپنے پہرے سے، یعنی جہاں پر ان کو سیکورٹی کی طرح کھڑے ہونا تھا وہاں سے ہٹ گئے، اس سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، مگر مسلمانوں نے جمع ہو کر دوبارہ حملہ کیا، آخر اللہ کی مدد آئی، کافر بھاگنے لگے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کامیابی دی، اس لڑائی میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ یہ لڑائی میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، یہاں تک جو ہے وہ ہو گیا۔ اب آخر میں ایک اور غزوہ، ہجرت کے 5ویں سال، ہجرت کے دوسرے سال کون سی لڑائی ہوئی بولیے؟ ہجرت کرے سے دوسرے سال غزوہ بدر، جنگ بدر، تیسرے سال احد، جنگ احد۔ بدر میں کیا ہوا بولے تو انہوں بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے، کیا کہ بڑے طاقتور ہمیں توپاں ترما بول لیتے تھے، جب 313 سے 1000 جنے ہار گئے نا تو ان کی ہوا اکھڑ گئی، اب ان کو ایک ٹینشن تھا، ارے ہمیں ہماری عزت میں کمی آ گئی نا، کیسا تو کر کو پھر حملہ کرنا بول کو، پھر احد کے واسطے ایسو، اس کے بعد کے سال اچھی تیاری کر کو احد کے واسطے، لیکن احد کی لڑائی میں ٹھیک ہے مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن جیتے نہیں، لیکن کافران جیتے نہیں، بھاگ گئے، وہ لڑائی میں بھی بھاگ گئے۔ تو اب کیا کرے بولے تو 2 سال گیپ لیے، دوسرا تیسرا سال ہو گیا نا، چوتھا سال گیپ لے کو 5ویں سال کے واسطے پھر ریڈی ہو گئے۔ 5ویں سال کا جو غزوہ تھا نا یہ بہت خطرناک تھا، جسے غزوہ خندق کہتے ہیں۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی، اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ کچھ یہودیوں نے مکہ جا کر کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اسی طرح عرب کے دوسرے قبیلوں کو بھی لڑائی پر ابھارا۔ جو مدینے کے یہودیان تھے انہوں کیا ہے بولتے ان کو جلن تھا، کیوں بولے تو انہوں کیا چاہتے تھے، انہوں سیٹس مینٹین کر کو عرب والے پورا نیچے رکھ لے کو، ان سے خالی کام کرا لینا، ہمارا پورا لیڈرشپ رہنا بول کے ان کا خیال تھا۔ لیکن اللہ کے نبی جب یہ 2 غزوے جیتے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کا پاور بڑھ گیا، اللہ کے نبی کا مین پاور بڑھ گیا، تو اب انہوں کیا چاہتے تھے، اسے کیا کرنا، جیسا ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے وہ اپناتے ہوئے انہوں کیا کرے، جا کو مکے کے اندر جو کافران تھے، کیا رہے تمہیں ہار کو بیٹھ گئے نا، تم نے شرم نہیں، ان کو اکسائے، اور جو دوسرے قبائل بولے تو کھیڑے والے الگ الگ جو قبیلے رہتے نا، تو ان کو بھی بھڑکائے اللہ کے نبی کے خلاف، بھڑکا کو مکہ جا کر کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اسی طرح عرب کے دوسرے قبیلوں کو بھی لڑائی پر ابھارا، لڑو 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 بول کر، سب نے مل کر 10,000 کتنے 1 2 3 4 5 کتنا ہوا یہ 10,000 فوجوں کا ایک بھاری لشکر تیار کر لیا، اور اس کا امیر ابو سفیان کو مقرر کیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد یعنی مدینے کے گول سراؤنڈنگ میں خندق کھدوائی، ہمارے نبی بھی کھدائی میں صحابہ کے ساتھ برابر شریک رہے۔ کافروں کا لشکر جب مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ یہ ایسی تدبیر تھی جس سے عرب کے لوگ واقف نہیں تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کیا ہوا بولے تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ 10,000 لوگ پلان کر کے آ رہے مدینے پر، تو اللہ کے نبی کیا کرے، مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی، انہوں آپ کو ایران کیا فارس کے پرشین تھے، تو انہوں کیا بولے، ہمارے پاس کیا کرتی بولے تو لڑائی ہو اس ٹائم کو کیا کرتے، خندق کھودتی ہیں اللہ کے نبی، ہمیں بھی وہ پلان کریں گے بول کو اللہ کے نبی کو مشورہ دیتے، اللہ کے نبی ان کا مشورہ ایکسپٹ کر کو مدینے کے سراؤنڈنگ خندق کھودتے، خندق بولے تو گڑھے کو بولتے، یعنی مدینے کے سراؤنڈنگ میں ایک اتنا بڑا گڑھا کھود ڈالے، انہوں مدینے میں آ سکتے نہیں، اور عرب والے کو یہ ٹیکنیک معلوم ہی نہیں تھی،
उसकी वजह से अब उन्होंने क्या करे बोले तो लड़ाई के वास्ते आए, मदीना को आगे देखे तो मदीने के सराउंडिंग गड़ा है, मदीने को ये गड़ा पार कर को मदीने में जाने के वास्ते उनको कोई रास्ता नहीं। तो जब काफिरों का लश्कर मदीना पहुंचा तो खंदक देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये ऐसी तदबीर थी जिससे अरब के लोग वाकिफ नहीं थे, उनको मालूम ही नहीं था। खंदक इतनी गहरी और चौड़ी थी कि दुश्मन उसे पार न कर सके, और कुफ्फार 1 महीने तक अब उसे पार कर सके नहीं, वहां को छोड़े नहीं, 1 महीने तक जपले को थे, 1 महीने तक क्या तो होता क्या तो होता क्या। मदीने 1 महीने तक मदीने को घेरे रहे। एक दिन बहुत तेज हवा चली जिससे काफिरों के खैमे उड़ गए, उखड़ गए, उनके जो टेंट से वो उखड़ गए और काफिर भाग खड़े हुए। क्या हुआ बोले तो 1 महीने तक उन्होंने वेट करे, वो 1 महीने में क्या हुआ बोले तो उनके अंदर ही आपस में लड़ाइयां हो गए और उनके हवा चल को उनके खीमे उड़ गए, जिसकी वजह से अब उन्होंने बेजार होकर छोड़ को चले गए। तो ये गज़वे खंदक बगैर लड़ाई के अल्लाह ताला ने सिर्फ एक प्लान की वजह से कामयाबी दी थी। तो ये इस्लाम की तीसरी जंग थी। यहां तक हम लोग आज पढ़े हैं। इंशाल्लाह सुलह हुदैबिया उसके बाद का जो भी है वो बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।